السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی پیارے بھائیوں اور معززات بہنوں، بلوغ المرام کتاب الجامع سبق نمبر 13۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعیس عبد الدینار والدرہم والقطیفۃ ان اعطی رضی وان لم یعطى لم یرضى، اخرجہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، برباد ہو گیا دینار اور درہم کا اور چادر کا بندہ، اگر اسے دے دیا جائے تو راضی رہتا ہے اور اگر نہ دیا جائے تو پھر ناراض ہو جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ایسے شخص کی نشاندہی کی ہے کہ جو درہم و دینار کا لالچی ہو اور اسی طرح دنیاوی زیب و زینت کے اندر مبتلا ہو، اس کا اور کوئی مقصد نہیں، ہر معاملے میں وہ یہ چاہتا ہو کہ ہر کسی سے کچھ نہ کچھ مجھے ملتا رہے۔ وہ شخص ہے جو ان چیزوں پر حریص ہو اور ان درہم و دینار وغیرہ کے فتنے میں ایسا مبتلا ہو کہ انہی چیزوں کی فریفتگی کے اندر گم ہو گیا ہو۔ اس کا مقصد ایسی چیزوں کا جمع کرنا، ذخیرہ کرنا ہو۔ اور اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی چادر کی کہ چادر کا بندہ برباد ہو گیا، یعنی چادر اور لباس زیب تن کر کے فخریہ انداز سے، غرور اور تکبر سے چلنے والا شخص۔ اسی طرح اگر کوئی شخص درہم و دینار کو اور دنیا کے مال و دولت کو اور دیگر ضروریات کو ضرورت کی حد تک استعمال کرے اور اپنے پاس جمع کرے تو اس پر کوئی قباحت نہیں ہے، سوائے وہ شخص کہ جس کا مقصد ہی یہی ہو کہ ہر کسی سے مجھے ملتا رہے، جو بھی آئے اس سے کچھ نہ کچھ میں لیتا رہوں، یا اسی طرح دینار اور درہم اپنے پاس جمع کروں اور پھر جمع کر کر کے اس کے اوپر وہ تکبر اور غرور کرنے والا بن جائے۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی فقال کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، وکان ابن عمر یقول اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لسقمك ومن حیاتك لموتك، اخرجہ البخاری۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کندھا پکڑ کر کہا کہ اے ابن عمر، دنیا کی زندگی ایسے گزار، دنیا میں ایسے زندگی گزار کہ گویا کہ تو اجنبی ہے یا راہ چلتا ہوا مسافر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث میں یہ خوبصورت اصول بتلایا، اور ابن عمر کہا کرتے تھے کہ جب تو شام کرے تو صبح کا انتظار مت کر، اور جب صبح کرے
تو شام کا انتظار مت کر اور اپنی تندرستی کے وقت، صحت کے وقت اپنی بیماری کے لیے جمع کر اور زندگی میں موت کے لیے تیاری کر۔ تو پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں دنیا کے فانی ہونے کا بیان کیا اور زندگی گزارنے کا ایک خوبصورت اصول دیا۔ اب جو بھی مسلمان زندگی اسی اصول پہ رہ کر گزارتا ہے کہ یہ زندگی، یہ دنیا ایک مسافر کی طرح ہے اور ہم یہاں اجنبی کی طرح ہیں، تو جیسے اجنبی اور مسافر کا حال ہوتا ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں دنیا میں رہ کر اس طرح زندگی گزارو۔ کیوں؟ کہ کوئی معلوم نہیں ہے کہ کب بلاوا آئے اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس دنیا کی زندگی کو خیر باد کرنا پڑ جائے۔ ہمارے سامنے، ہماری آنکھوں کے آگے کتنے ہی لوگ، کتنے ہی جوان، کتنے ہی مرد و عورت جو چند لمحے تک موجود ہوتے تھے اور پھر اچانک ایسا ہوتا کہ خبر ملی کہ فلاں فوت ہو کر دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ تو جیسے اجنبی اور مسافر کہیں ڈیرے نہیں لگاتا بلکہ وہ اپنی منزل کی جانب رواں دوا ہوتا ہے اور جس جگہ سے، جہاں سے گزرتا ہے، فوراً آگے بڑھ جاتا ہے کہ اس کا مقصود اس کی منزل ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے، اللہ نے ان کو اسلام اور کلمے کی ہدایت دی تو انہوں نے اپنی زندگیاں اسی طرح گزاری، اس طرح اپنی زندگیاں گزاری کہ جیسے راہ چلتا ہوا مسافر ایک اجنبی شخص ہو۔ اس لیے دنیا کا ایسا سامان جمع نہیں کیا اور ایسے ساز و سامان اختیار نہیں کیے کہ ان کا دنیا کی زندگی کو چھوڑنا ان کے لیے مشکل بنا ہو۔ جب ان کی موت کا وقت آتا، دنیا کے چھوڑنے پر کوئی فکر و غم، کوئی پریشانی، کسی قسم کی ایسی چیز کے اندر وہ مبتلا نہ ہوتے، کیونکہ ان کا یہ ایمان اور ان کا یہ ذہن بن چکا تھا کہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے اور ہم یہاں اجنبی ہیں۔ آج بلاوا آیا تو کل بلاوا آیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس حدیث میں واضح طور پر فرما دیا کہ دنیا میں ایسے رہو کہ گویا ایک اجنبی یا راہ چلتے ہوئے مسافر ہو، اور ہم اس دنیا میں اس طرح رہ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ہمیشہ ہم نے یہیں رہنا ہے اور آگے کو نہیں چلنا، جبکہ یہ دنیا چند لمحوں کا ایک سٹاپ ہے اور جو حقیقی زندگی ہے وہ آخرت کی، قیامت کے بعد کی زندگی ہے، جہاں نہ موت ہوگی، جہاں نہ دوبارہ مرنا ہوگا، بلکہ صرف اور صرف جینا ہی جینا ہوگا۔ تو جو اس دنیا میں کامیاب ہو گیا وہی در حقیقت سچا اور سچا کامیاب ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا ایک دھوکے کا سامان ہے، ایک فریب کا سامان ہے۔ یہ دنیا، اگر اس دنیا کی حیثیت اللہ کے سامنے مچھر برابر بھی ہوتی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافر کو ایک گھونٹ بھی پانی کا پینے کے لیے نہیں دیتا، لیکن اس دنیا کی کوئی حیثیت اور کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔
ہاں جس نے یہ دنیا اور دنیا کی زندگی کے یہ چند دن اللہ کی اطاعت اور نبی کی اطاعت میں گزار دیے، اس کے لیے قیامت کے دن اللہ نے ہمیشہ ہمیش کی جنت تیار کی۔ اس حدیث کے بعد حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو اس حدیث سے سمجھے وہ بیان کیا کرتے تھے، پیارے نبی کے الفاظ سے اجنبی یا راہ چلتے مسافر کی طرح رہو۔ اب اجنبی اور راہ چلتا مسافر کیا ہوتا ہے، اس کا کیا حال ہوتا ہے، یہ ابن عمر بیان کرتے تھے۔ فرماتے تھے کہ جب تو شام کرے تو صبح کا انتظار مت کر، یعنی موت کا اتنا خیال ہو، مرنے کی اتنی تیاری ہونی چاہیے کہ صبح کے ہونے کی تجھے امید نہ ہو کہ صبح بھی ہوگی یا نہیں۔ اور ہمارا حال کہ پل کی خبر نہیں اور سامان ہے 100 برس کا، ہمیں ایک پل کی خبر نہیں ہے کہ نہ جانے موت کب آتی ہے، لیکن سامان اور زیب و زینت اور دنیا کی آرائش اور اسی طرح دیگر تمام امور تیاری یا سامان ہم نے 100 سال کا بنا رکھا ہوتا ہے، اور پھر نہ حلال کی پرواہ، نہ حرام کی پرواہ، نہ جائز کی پرواہ اور نہ ناجائز کی پرواہ رکھتے ہیں۔ فرمایا ابن عمر کہا کرتے تھے جب شام کر تو صبح کا انتظار مت کر، اور جب تو صبح کر تو پھر رات کا انتظار مت کر، یعنی جب صبح ہو جائے تو صبح کر لے تو پھر تجھے یہ خیال نہ آئے کہ میں شام تک زندہ رہوں گا یا نہ رہوں گا۔ اور سبحان اللہ، یہی حال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کے صحابہ اور آپ کے اہل بیت کا ہوتا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس وظیفہ آیا جو خلیفہ کی طرف سے مال و دولت ملتا، درم و دینار ان کے پاس آئے تو انہوں نے اللہ کی راہ میں صدقہ دینا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ روزے سے تھیں، اور جب افطاری وقت قریب آیا تو اپنی لونڈیا سے کہنے لگی عائشہ کچھ افطاری کے لیے ہے؟ لونڈیا نے کہا کہ جی افطاری کے لیے کچھ نہیں، جبکہ عائشہ ہزاروں اور لاکھوں اسی ایک دن میں اللہ کی راہ میں غریبوں کو دے کر تقسیم کر چکی تھی۔ لونڈیا سے کہنے لگی عائشہ کہ پہلے بتا دیتی، کوئی ایک آدھ درم و دینار ہم رکھ لیتے اور افطاری کا سامان کر لیتے۔ لونڈیا نے کہا آپ کا خیرات کرنے کا انداز ہی ایسا تھا کہ میں ارادے کے باوجود آپ کو روک نہ سکی۔ تو یہ وہ حضرات صحابیات اور صحابہ تھے کہ جو اللہ کی راہ میں یوں دھڑا دھڑ خرچ کرتے۔ کیوں؟ ان کا یہ ایمان بن چکا تھا کہ نہ جانے شام ہوتی بھی ہے یا نہیں ہوتی۔ ان کا یہ ایمان بن چکا تھا کہ نہ جانے شام ہوتی بھی ہے یا نہیں ہوتی، کہیں ہم افطاری سے پہلے ہی اللہ کے پاس نہ پہنچ جائیں، فوت نہ ہو جائیں، ہماری موت واقع نہ ہو جائے، اور ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم دھڑا دھڑ مال پہ مال جمع کرنے پر لگے ہوئے ہیں، اپنی ضرورت سے زیادہ مال کا جمع کرنا، پھر اس میں نہ حلال کی تمیز، نہ حرام کی تمیز، نہ نماز کا خیال، نہ روزے کا خیال، نہ زکوٰۃ کا خیال۔ نماز کا وقت ہو گیا مگر یہ دکاندار اپنی دکان کھولے موجود ہے۔ کیوں؟ شیطان نے اسے کہا کہ اگر تو بر وقت نماز پہ چلا گیا، تیرا گاہک وہ تیرے پاس نہیں آ پائے گا۔ شیطان اس کو بٹھائے رکھتا ہے کہ خیر ہے، نماز لیٹ ہو جائے گی، جماعت ہو جائے گی، کوئی پرواہ نہیں، ابھی بیٹھ، ابھی تیرا گاہک آنے والا ہے، ابھی تیرا سودا بکنے والا ہے۔ یہ کس لیے؟
کہ ہم دنیا کی اس جھوٹی زندگی سے امیدیں لگا چکے ہیں۔ اور ابن عمر فرماتے تھے جب تو صبح کرے تو شام کا انتظار مت کر، اور فرمایا کرتے تھے کہ اپنی صحت کے وقت میں بیماری کے لیے تیاری کر، یعنی جب تو صحت مند ہو تو اتنی عبادت کر کہ بیماری کے دنوں میں جو تیری عبادت میں کمی آ جائے تو وہ صحت کے دنوں میں کی ہوئی جو عبادت ہے وہ اس وقت کی کمی کو اور خلا کو پور کر دے۔ اور یہی حال حضرات صحابہ اور صحابیات اور اہل بیت اور پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ہوتا کہ جب وہ صحت مند ہوتے دھڑا دھڑ وہ نفلی عبادت کرتے، جب ان کے پاس مال موجود ہوتا دھڑا دھڑ اللہ کی راہ میں دیتے، چاہے وہ نفل نماز ہو، وہ نفل روزہ ہو، نفلی طور پر زکوٰۃ ادا کرنا ہو، صدقہ خیرات اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہو۔ فرماتے ابن عمر اپنی صحت میں بیماری کے لیے تیاری کر، یعنی عبادت صحت کے دنوں میں زیادہ سے زیادہ کر، کیونکہ جب تو بیمار ہوگا اتنی نماز نہیں پڑھ سکے گا، اتنے روزے نہیں رکھ پائے گا۔ اور بڑی خوبصورت بات ابن عمر فرماتے وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اور اپنی حیاتی سے اپنی مرنے کے لیے، اپنی موت کے لیے تیاری کر۔ اللہ نے ہمیں زندگی کیوں عطا کی کہ جو موت بعد زندگی ہے، مرنے کے بعد کی زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری ہے۔ آج جو یہاں کریں گے کل قیامت کے دن وہاں اللہ کے ہاں اپنی اس دنیا کی زندگی میں کی ہوئی اعمال کا بدلہ پائیں گے۔ فرماتے تھے زندگی میں موت کے لیے تیاری کر، تو یہ اللہ نے زندگی دی ہے، اگر اس زندگی کو موت کی تیاری میں ہم نے گزار دیا کہ مرنے کے بعد اس زندگی کا حساب دینا ہے، آنے والی جو موت کے بعد کی زندگی ہے، اگر اس زندگی کو سنوارنے کے لیے یہ دنیا کی زندگی ہم نے گزار دی کامیاب ہوں گے۔ حضرات صحابہ نے دنیا کی زندگی موت کی تیاری میں، موت کے بعد کی زندگی کی تیاری میں ساری کی ساری گزاری، اس لیے اللہ رب العالمین ان سے راضی ہوا اور وہ اپنے پروردگار سے راضی ہوئے۔ اور ہماری ناکامی اور بربادی اس لیے کہ ہم نے اس دنیا کی زندگی کو ہی اول و آخر اور ظاہر و باطن سمجھ لیا، بلکہ یہ دنیا کی زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے آخرت کی زندگی کی تیاری کے لیے۔ جہاں جس نے اس دنیا کی زندگی آخرت کی تیاری کرتے کرتے گزار دی، وہ آخرت کی ان لمیٹڈ نہ ختم ہونے والی زندگی میں کامیاب ہوگا۔ اور جس نے جانوروں اور درندوں اور حیوانات کی طرح صرف کھانے پینے سونے جاگنے پیدا کرنے میں ہی یہ دنیا کی زندگی گزار دی، اس کے لیے آخرت کی زندگی میں بربادی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے رب کائنات ہمیں ان احادیث پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بلوغ المرام کتاب الجامع میں سے سبق نمبر 13 تھا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔